المنافقون ہے، جس میں نفاق کے بارے میں پورا خلاصہ آ گیا۔ تو جیسے کہ عام ترتیب ہے کہ نفی پہلے ہوتی ہے اور اس بات بعد میں ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اسے ہم کہتے ہیں ذکر نفی و اثبات۔ نفی کیا ہے؟ لا الہ، اس بات کیا؟ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو اسی طریقے سے نفی جو ہے ایمان کی، نفاق، اس پر جو خلاصہ صورت آئی ہے وہ سورہ منافقون ہے، پہلے وہ آئی اور پھر اس کا کنٹراسٹ، سائملٹینیس کنٹراسٹ، ایمان کی حقیقت، ایمان کے ثمرات، ایمان کے نتائج۔ ایمان ایک شجرہ طیبہ ہے، اس میں پھل لگتے ہیں۔ کون سے پھل لگتے ہیں؟ ایمان حقیقتاً ہو تو انسان کی سیرت و کردار میں، اس کے انداز فکر میں، اس کے احساسات میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے۔ ان موضوعات پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، قرآن مجید کی جامع ترین سورت سورہ تغابن۔ اچھا، اب یہاں جو ہے ایک عجیب ترتیب ہے۔ پہلے رکوع کی 10 آیات میں سے 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ، توحید، ذات و صفات باری تعالی، اور ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت کا ذکر ہے، نیریٹو فارم میں، افرمیٹو انداز میں۔ پھر 3 آیات میں بہت زوردار دعوت ہے، بس یہ تو حقیقتیں ہیں پر مانو ان کو، تمہاری نجات کا دار و مدار اس پر ہے کہ ان حقائق کو تسلیم کرو، ان پر یقین کرو۔ دوسرے رکوع کی 8 آیات میں سے پہلے 5 آیات میں ثمرات بیان ہوئے ہیں، ایمان کے کیا نتائج نکلنے چاہیے، کیا ثمرات وجود میں آنے چاہیے، کیسے پھل لگنے چاہیے ایمان کے شجرہ طیبہ میں۔ اور پھر بقیہ 3 آیات میں ان کو پورا کرنے کی زوردار دعوت ہے۔ تو یہ ترتیب بھی بہت ہی کلیئر ہے، بہت واضح ہے سورہ تغابن کے اندر۔ بڑی صورتوں میں نظم کلام کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ جو چھوٹی صورتیں ان میں انسان بڑی آسانی کے ساتھ پتہ چلا سکتا ہے، اینالائز کر سکتا ہے کہ مضمون کن حصوں میں بٹا ہوا ہے اور ان میں کس طریقے سے مضمون تدریجاً آگے بڑھ رہا ہے۔ بس یہ چیزیں تو تمہیدی طور پر سامنے رکھیے۔ اب آئیے ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ یہ بات اب نوٹ کر لیجئے کہ ان 10 صورتوں میں جو سورہ حدید سے سورہ تحریم تک ہیں، 5 صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ 5 کا بغیر کسی تمہید کے شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ منافقون، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، شروع میں کوئی تمہیدی مضمون نہیں ہے، تسبیح کا، حمد کا کوئی ذکر نہیں۔ اسی طرح سورہ تحریم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، براہ راست گفتگو شروع ہو گئی۔ لیکن 5 صورتیں وہ ہیں جن کے شروع میں تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس میں بھی ایک عجیب ترتیب ہے۔ یہ قرآن مجید پر اگر اس طور سے انسان غور کرے تب سامنے یہ حقائق آتے ہیں۔ ایک انداز سبح للہ ما فی السماوات والارض، ماضی کا صیغہ آیا، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ یہ سورہ حدید ہے۔ اس کے بعد سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اب یہ تاکید کا انداز بڑھ گیا، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا، لیکن فعل ماضی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 2 صورتوں میں مضارع کا مفہوم آ رہا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، سورہ جمعہ۔ یہ فعل مضارع سے شروع ہوا، سبح یسبح، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد، یہ ہے سورہ تغابن۔ تو ایک ہی تسبیح کے مضمون کو اس کے ایمفیسس کے اندر تدریجاً ارتقاء، سبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ جو اسلوب ہے، اس میں جو تاکید کا، ایمفیسس کا تدریجی ارتقاء ہے، اسے سامنے رکھنا چاہیے۔
اب پہلی بات سمجھیے، تسبیح کہتے کسے ہیں؟ تسبیح کرتی ہے کیا معنی؟ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے۔ اصل میں سبح یسبح کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کے تیرنے کے لیے۔ پانی کی سطح پر کوئی چیز چل رہی ہے، یہ تیر رہی ہے۔ خلا میں کوئی سیارہ جو ہے اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، تیر رہا ہے، گرتا نہیں ہے، وہ اپنے اس مدار، اپنے اس لیول کو برقرار رکھتا ہے۔ اسی سے پھر اب فعل متعدی بنا، کسی شے کو تیرانا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کسی شے کو تیرانے کا، اللہ کو تیرانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا تصور شامل نہ کر دیا جائے جو اس کے شان کے شایان نہ ہو۔ گویا کہ ہمارا یہ کہنا اللہ پاک ہے کس بات سے؟ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر عجز سے، ہر احتیاج سے، ہر کمزوری سے، ہر ذوق سے پاک ہے۔ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، یہ ہے تسبیح، کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا تصور لاحق نہ ہو جائے جو اس کی شایان شان نہ ہو۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے اللہ کی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع کے اوپر بیان کر رہی ہے۔ اور اس میں اتنا زور ہے، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ساتوں آسمان اور یہ زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور حمد میں نہ لگی ہوئی ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے۔ یہ کائنات کی سطح پر جو اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے کس معنی میں ہو رہی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس، یہ ہماری تسبیح ہے۔ کائنات کی ہر شے جو تسبیح کر رہی ہے وہ اس اعتبار سے کہ وہ اپنے وجود سے اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ہر ضعف، ہر احتیاج اس سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے۔ جیسے دیکھیے کہیں کوئی تصویر لگی ہوئی ہو تو وہ تصویر اپنے وجود سے گواہی دے رہی ہے کہ میرا مصور جس نے مجھے بنایا ہے اناڑی ہے یا ماہر ہے۔ اگر کوئی بہت اعلیٰ مصور ہے، بہت ماہر مصور ہے، تو اس کی تصویر اس کی تسبیح کرتی ہے کہ میرا مصور جس نے مجھے پینٹ کیا ہے وہ ماہر فن ہے، وہ کمال کے مرتبے پر فائز ہے اپنے اس فن میں۔ اسی طریقے سے کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے ہمارا پیدا کرنے والا، ہمیں چلانے والا، ہمیں وجود عطا کرنے والا، ہمیں برقرار رکھنے والا، وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر کمزوری سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ یہ ہے کائناتی تسبیح، کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کر رہا ہے۔ البتہ اس میں ایک امکان اور بھی ہے، جو آیت میں نے آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی سنائی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، جبکہ یہ تسبیح جو میں نے بیان کی یہ تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ کائنات کی ہر شے اپنے وجود سے گواہی دے رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک کامل ہستی ہے، جس کے نہ علم میں کوئی کمی ہے، نہ حکمت میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے قدرت میں کوئی کمی ہے، وہ کامل ہستی۔ تو یہ تو سمجھ میں آ گئی بات۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عین ممکن ہے کہ اللہ نے ہر شے کو ایک زبان عطا کی ہو اور وہ اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہو، سبحان اللہ کے مالا بھی جپ رہے ہو، عین ممکن ہے۔ قرآن مجید سے یہ ثبوت تو ملتے ہیں کہ پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے، پہاڑ تسبیح کرتے تھے جب حضرت داؤد علیہ السلام